الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی جماعت کو افضل بنایا۔ انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ عزت، مقام، مرتبہ اگر کسی کو ملا ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ حسین بھی اللہ کے نبی، سب سے بڑے سخی بھی اللہ کے نبی، سب سے بڑے بہادر بھی اللہ کے نبی، سب سے زیادہ حیا والے بھی اللہ کے نبی، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر سب انسانوں میں سے جو افضل لوگ تھے ان کو اللہ کے نبی کا صحابی بنایا ہے، اور ان صحابہ کرام میں سے درجہ بدرجہ فضیلت ہے۔ وہ درجہ بدرجہ فضیلت کچھ ایسے ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے، کچھ ایسے ہیں جو بدر کے اندر شامل تھے، کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی بشارت دی ہے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ اور ان سے بھی آگے خلفائے راشدین ہیں۔ اگر خلفائے راشدین میں دیکھا جائے تو کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، اگر میں بدلہ نہیں دے سکا تو ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکا۔ یہ مہینہ ذوالحج کا مہینہ جس میں اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک قربانی اس مہینے کے اندر اور بھی ہوئی، وہ قربانی 18 ذوالحج کو
مظلوم مدینہ، حیا کے پیکر، جود و سخا کے پیکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 18 ذو الحج جمعے کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، جب باغیوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ہمیشہ سے قرآن کے ساتھ پیار کرنے والے اس دن بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کی آیت کا وہ ٹکڑا پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت، ان کے احوال کا تذکرہ، ان کی سخاوت کا تذکرہ، ان کے حیا کا تذکرہ، ان کی خلافت کا تذکرہ، اور ان کا فتنوں کے اندر صبر کرنا اور اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کا تذکرہ اگر اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یقین مانے اسلام کی تاریخ کا کوئی سر پیر نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میں نے آیت تلاوت کی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی۔ بیعت کیوں کی؟ کس کے لیے کی؟ وجہ کیا تھی؟ اعتراضات کرنے والے تو بڑے بڑے اعتراضات کرتے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کے اندر تشریف فرما تھے، ایک آدمی نے 3 اعتراض پیش کیے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی جواب دیا تھا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ جی بیعت رضوان کے اندر جس میں اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہیں تھے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیعت ہے کس کے لیے تھی؟ کائنات کے امام صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے، وہاں پر آپ نے ایک سفیر بنا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا، یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا بیعت کرو، عثمان کے خون کی بیعت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ ایسے کیا، صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی، آپ نے اپنے ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ عثمان کی طرف سے میرا ہاتھ ہے۔ اس سے بڑا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عزت اور شرف کی کون سی بات ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ اللہ کے نبی کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا پیار ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی تشریف فرماتے ہیں، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، حضرت ابوبکر آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا ابوبکر، فرمایا اندر آ جاؤ، اندر آ گئے۔ اللہ کے نبی ویسے ہی لگے، دوبارہ پھر دروازہ کھٹکھٹا، پوچھا کون؟ فرمایا عمر، ویسے ہی آ گئے۔ اللہ کے نبی اسی آ گئے۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ اللہ کے نبی نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کیا اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی کو فرمایا، جب مجلس برخاست ہوئی، اللہ کے نبی میرے بابا ابوبکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے، آپ نے اپنی پنڈلی کے اوپر کپڑا کر لیا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا عائشہ
الا استحیی، میں کیوں نہ اس شخص کا حیا کروں تستحیی منہ الملائکہ، جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر عثمان میری پنڈلی سے ہٹا ہوا کپڑا دیکھ لیتا تو عثمان کبھی بھی اندر نہ آتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں، ساتھی بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بند کمرے کے اندر، جس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، کبھی کپڑے نہیں اتارے تھے۔ تو عثمان خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اسلام کی، میں نے اس دائیں ہاتھ کو کبھی اپنی شرمگاہ کے ساتھ نہیں لگایا۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی ایک باغ کے اندر تشریف فرما، فرمایا ابو موسیٰ دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، دروازے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، جو شخص آئے نا پہلے مجھے بتانا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو موسیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا جاؤ اس کو اجازت دے دو، جو اندر آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ کہتے میں نے دروازہ کھولا، میں نے جنت کی بشارت دی تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا فرمایا پھر دروازہ، میں نے کہا اللہ کے نبی دروازہ، فرمایا جو آ رہا ہے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر دروازہ کھٹ، فرمایا اللہ کے نبی آپ فرمایا جنت کی بشارت بھی دیں گے اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ فتنوں کے وقت میں آزمائشوں کے اوپر صبر بھی کریں گے۔ کہتے میں نے جب دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صبر کیا۔ 2-3 صحابہ کرام سے اور روایات ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے فرما رہے تھے، فتنوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی گزرا، اس نے چادر لپیٹی ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب فتنوں کا دور ہوگا اس شخص کو تم دیکھو گے کہ یہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی، میں نے جا کے پکڑا، میں نے دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ، میں پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس سے کیا، میں نے کہا اللہ کے نبی عثمان، فرمایا ہاں جب فتنے اور آزمائشیں ہوں گی یہ بندہ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا۔ سخاوت کیسی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیر روما کا کنواں یہودی کے پاس ہے، کوئی ہے جو لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے، یہ نہیں کہا لے کے مسلمانوں کے لیے لے لے، پھر وہ پیسوں سے یہودی دیتا ہے، یہودی تانگ کرتا ہے چلو مسلمان لے لیں گے کنواں، پیسوں کے ساتھ مسلمانوں کو پانی۔ فرمایا کوئی ہے جو لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا، آدھا کنواں یہودی سے لیا، یہودی سے لے کے اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان کنواں لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر کے آئے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کوئی ہے جو باقی کا آدھا کنواں لے کے بھی مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو عثمان فرمانے کہ اللہ کے نبی کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان جا کے یہ کنواں لے کے وقف کر دے گا مسلمانوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مسجد جو ہے نا یہ اب تنگ ہو گئی، مسجد نبوی یہ تنگی داماد کے شکوہ کر رہی ہے، تمہارے ساتھیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کوئی ہے جو اس کے لیے مسجد کے لیے جگہ لے کے وقف کر دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی عثمان لے کے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کرے۔ کائنات کے امام نے فرمایا جو جیسے اسرا کا لشکر تیار کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، مختلف روایات کے مطابق ایک مجلس میں کھڑے ہو کے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اللہ رب العزت کے راستے میں پہنچے۔ 940 اونٹ 60 گھوڑے، حضرت عثمان اپنے گھر گئے، جا کے درہم و دینار اٹھائے۔ اب مجھے تعداد بول کے غالباً 1000 دینار تھی یا اس سے زیادہ تھی۔
دینار اٹھائے اللہ کے نبی کی جھولی میں لا کے ڈھیر کر دیا۔ میں ابھی تاریخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے اس کا وزن لکھا ہے کہ ان دیناروں کی آج کے وقت کے حساب سے کتنا وزن بنتا تھا، 6 کلو سونا بنتا تھا۔ 6 کلو سونا اللہ کے نبی کی جھولی میں لا کر دیا۔ اللہ کے نبی یوں ان میں اپنے ہاتھ کو مارتے ہوئے اٹھاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے تجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سخاوت اتنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں تبدیلی نہیں کی۔ جو خلافت جس نہج پہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چل رہی تھی، ویسے ہی انہوں نے خلافت لی۔ اعتراضات کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں، سیرت کو اپنانے والے کم نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی میں نے بات کی، انہوں نے اعتراضات پیش کیے۔ ایک آدمی نے، حضرت عبداللہ بن عمر حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ یہ مجلس کن کی ہے؟ کہا یہ مکہ سے لوگ ہیں یہاں حج کرنے کے لیے۔ اچھا یہ کون ہے؟ کہا قریشی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا بزرگ کون ہے؟ کہنے لگے ابن عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے۔ آیا کیا کہ کہتا میں 3 سوال کروں۔ فرمایا کرو سوال۔ پہلا سوال اعتراض اس نے پیش کیا، کہنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے اندر نہیں گئے تھے، بدر کی جنگ نہیں کی۔ دوسرا سوال کہنے لگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان کے اندر بھاگ گئے تھے۔ اچھا تیسرا سوال کہنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے اندر شامل نہیں تھے۔ اور تیسرا سوال کی اور ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ مارا اس نے۔ جب نعرہ مارا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے اب آیا ہے تو پھر تینوں سوال کرنے ہیں تو اب جواب بھی سن کے کیا کہنے لگے پہلا تو نے اعتراض پیش کیا کہ حضرت عثمان احد کے اندر بھاگ گئے تھے۔ فرمایا کتنے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تھے، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ میں نے احد والوں کو معاف کر دیا۔ تو نے کہا کہ بدر کے اندر حضرت عثمان شریک نہیں تھے، تو پھر سن لے، بدر کے اندر اللہ کے نبی کی بیٹی بیمار تھی، کائنات کے امام نے کہا تھا عثمان تم یہیں رک جاؤ، یہیں رک جاؤ، اور رک جانے کے بعد فرمایا کہ تم میری بیٹی کا خیال رکھو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عثمان مال غنیمت میں جس طرح باقیوں کو حصہ ملے گا تجھے بھی حصہ ملے گا۔ حالانکہ تیسرا سوال تو نے کیا کہ بیعت رضوان میں شامل نہیں تھے، مجھے یہ تو بتا بیعت رضوان ہوئی کس کے لیے تھی؟ عثمان کے خون کے لیے تو بیعت رضوان ہوئی تھی، اور پھر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ پیش کیا تھا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ کن کر بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مظلوم گزرا، لیکن حضرت عثمان جیسا مظلوم کوئی نہیں گزرا۔ بیر روما کا کنواں لے کے دیا مسلمانوں کے لیے وقف، مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ آج بھی آپ حرم میں جائیں مسجد نبوی کے اندر تو ایک حصہ جو آگے والا حصہ ہے نا، کسی سے پوچھ لیں آپ وہاں پہ کہ یہ اگلا حصہ یہ کون سا ہے، اس میں کہتے ہیں یہ ترکیوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو توسیع ہے وہ اس میں شامل ہے۔ آج بھی ان کا نام ایک شخصیت کے طور پہ زندہ ہے۔ لیکن ظلم کیا ہوا؟ 40 دن تک گھر کا محاصرہ ہے، 40 دن تک۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی زندگی میں بشارت دی تھی، جب احد کے اوپر کھڑے تھے آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کھڑے تھے، تو احد میں ہلنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی نے یوں پاؤں مارا تھا، فرمایا اس کو جا احد رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ صدیق ابو بکر صدیق، شہید حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا اور بلا کے پوچھا، جب 40 دن معاشرے کو کافی دن گزر گئے،
پہلا سوال کیا بتاؤ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تھا کہ جو مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دے گا اس کو میں جنت لے کے دوں؟ فرمایا جی کہا تھا۔ فرمایا مسجد نبوی کی جگہ کس نے لے کے دی؟ آپ نے لے کے دی۔ کہا آج اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، آج اسی مسجد میں مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ کہا اچھا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی نے کہا تھا جو بیر روما کا کنواں لے کے وقف کرے گا اس کو میں جنت لے کے دوں گا؟ کہا تھا۔ کہا کس نے لے کے دیا تھا؟ فرمایا آپ نے لے کے دیا۔ کہا آج اسی کنویں سے مجھے پانی نہیں پینے دیتے۔ کہا بتاؤ اللہ کے نبی نے نہیں کہا تو احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ فرمایا کہا تھا۔ فرمایا پھر بھی میرے گھر کا محاصرہ کیے، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کہ بار صحابہ اکرام نے کیسے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ عثمان آپ کے پاس بڑے بڑے آپشن موجود ہیں، آپ ملک شام میں چلے جائیں، آپ کے وہاں میٹھی بہت ہے، آپ یہاں سے نکلیں حرم کے اندر چلے جائیں، حرم میں یہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں، یا آپ باہر نکلیں مدینے کے اندر آپ کے اہمیت اتنے زیادہ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جواب دیے تھے 3 سوال۔ فرمایا میں شام نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے نبی کا شہر نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا پھر دوسرا حرم میں چلے جائیے۔ فرمایا یہ کیا گارنٹی ہے کہ یہ حرم میں آ کے چھوڑ دیں گے؟ میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک شخص ایسا آئے گا جو حرم کے اندر خون ریزی کرے گا، میری وجہ سے حرم کے اندر خون ریزی ہو۔ فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ کہا اچھا عثمان اس گھر سے باہر نکلیے، آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں؟ فرمایا نہیں، جو تلوار اللہ رب العزت کے لیے اٹھے میدان جہاد میں، عثمان اس کو اپنے لیے نہیں اٹھوانا چاہتا۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی زبانیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کے استعمال کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اگر حکومت حرکت میں آئے نا تو ایک چھوٹی سی پوسٹ پہ آ جاتی ہے، پوری پریس کانفرنس کی، کسی کو کوئی فرق نہیں۔ آپ سوشل میڈیا مجھ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، کتنی بڑی بکواسات پڑی ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ تم پریس کانفرنس میں برملا طور پہ کہا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، ہم ایک کو مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس وجہ سے نہیں مانتے، اگر تینوں کو مان لیا تو پھر ان کا اہل بیت میں بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو اہل بیت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے برملا طور پہ کہا ہم ان کو حق پہ نہیں مانتے۔ کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آیا، کس لیے نہیں آیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 ذی الحجہ کو آ کے شہید کیا انہوں نے، ان کو پہلے ایک رات خواب ہے، خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہے، ساتھ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان کل کا روزہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کر۔ صبح سحری کی باغیوں نے آ کے حملہ کیا، پہلا حملہ جو کیا وہ بازو کے اوپر کیا، جب بازو کٹ گیا تو اس کو کہنے لگے یاد رکھنا اس بازو کے ساتھ میں نے سب سے پہلے کسار مفصل کی صورت لکھی تھی، سورۃ حجرات سے لے کے آخر تک اللہ کے نبی کی جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے نبی پہ، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا، اور اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔